السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو رمضان میں بول افطار عامر کے ساتھ، اور یہ ہے قرآن سے بول ہمارا سیگمنٹ۔ اب ترجمہ آپ نے سن لیا، تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت نعیم الدین مراد آبادی صاحب، انہوں نے ظاہر ہے کہ یہ وہ علماء کرام اور فقہاء اعظام ہیں جنہوں نے کبھی تفسیر بالرائے نہیں کی۔ قرآن کی تفسیر کبھی بھی بالرائے نہیں ہوتی۔ بالرائے کا مطلب ہوتا ہے آپ اپنی طرف سے تفسیر نہیں کر سکتے۔ تفسیر کے لیے ضروری ہے کہ احادیث مبارکہ سے رہنمائی لی جائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو اپنے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، وہ انہوں نے تفاسیر میں لکھا، اور بہت ساری تفاسیر موجود ہیں، اور بہت سارے تابعین موجود ہیں، اور بہت سارے تبع تابعین موجود ہیں، بہت سارے محدثین موجود ہیں، اس کے بعد مفسرین آتے ہیں۔ تو اس میں یہ جو جنگل ہے کہ پاس جنگل، اسے طوا بھی کہتے ہیں اور طوا بھی کہتے ہیں، یہ کوہ طور کا ذکر ہے۔ کوہ طور جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجلی کے بعد بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ جل گیا۔ اللہ تعالیٰ کی تجلی کے بعد کوئی شے جل سکتی ہے؟ میں تو آج تک یہ نہیں سمجھ پایا کہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کے بعد کوئی شے جل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تجلی کے بعد کوئی شے مدتوں تک پل تو سکتی ہے، جل نہیں سکتی، جل نہیں سکتی۔ اسی لیے آج بھی کوہ طور جو اللہ کی تجلی کے بعد سیاہ ہو گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی تجلی سے سیاہ ہو جاتی ہیں چیزیں۔ اصل میں دنیا میں سیاہ جو ہے وہی رنگ ہے بس، یہ پتہ، بلیک از اے کلر، باقی سب بلیک سے بنے۔ بلیک کو آہستہ آہستہ کرتے جائیں تو گرے ہو جائے گا، اور آہستہ کرتے جائیں یعنی اس کی اوپیسٹی کم کرتے جائیں تو وائٹ ہو جائے گا، وائٹ سے پھر رنگ بننا شروع ہوں گے۔ تو بلیک ہی دنیا میں اصل رنگ ہے، اسی لیے خانہ کعبہ کا غلاف بھی سیاہ ہے، خانہ کعبہ کا غلاف بھی سیاہ ہے۔ رات کی تاریکی میں آسمان کی طرف دیکھیں تو وہ بھی سیاہ ہے، کیونکہ سارے بڑے بڑے کام راتوں کو ہوئے ہیں، بڑے سفر رات کو ہوئے ہیں، بڑی منزلیں رات کو ہیں۔ تو یہ وہ طور ہے کہ جس کی مٹی اگر آنکھوں میں لگا لی جائے، یہ میں آپ کو حقیقت بیان کر رہا ہوں، چونکہ ہم جا نہیں سکتے، پاکستانی، ہمارے اسرائیل سے تعلقات اچھے نہیں اور ہونے بھی نہیں چاہیے، تو ہم جا نہیں سکتے، ورنہ اگر ہم طور کی مٹی لے کر آئیں اور عقیدے کے ساتھ کسی نابینا کی آنکھوں میں لگائیں تو بڑے بڑے فقہاء نے لکھا ہے کہ اس کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ اچھا کیوں آتی ہے بینائی واپس، یہ بھی پوچھ لیں، یا آپ ہمارے ہیں بس یہی آپ بھی پوچھتے ہیں۔ بینائی اس لیے آتی ہے واپس کہ آنکھوں میں کیا ہوتا ہے دیکھنے کے لیے، روشنی مت کہیے گا، آنکھیں روشنی تو منعکس ہوتی ہے۔ فزکس کہتی ہے کہ جب ریفلیکشن آتی ہے، آپ کسی چیز کی طرف دیکھتے ہیں، اکارڈنگ ٹو فزکس ریفلیکٹ کرتی ہے تو پھر آپ کی آنکھوں میں واپس پلٹتی ہے، تب آپ دیکھ پاتے ہیں۔ لیکن آنکھوں میں ہوتا ہے نور، جب نور ختم ہو جاتا ہے تو آنکھیں بینائی سے محروم ہو جاتی ہیں۔ تو نور نے جہاں تجلی فرما دی، اسی کے تو آپ نے سرما لگایا تو بینائی واپس آ جائے گا، آنکھوں میں نور واپس آ جائے گا، نور واپس آ جائے گا، آپ دیکھنے لگیں۔ نور صرف ابھی یہیں رکھا ہوا ہے، جب یہ نور نہیں رہتا تو پھر اس کی دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے۔ جو نابینا ہیں وہ میری بات سن رہے ہوں گے کیونکہ دیکھ تو سکتے نہیں، تو میں ان کی تعلیف قلب کے لیے فرما رہا ہوں، کہہ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ جب نور آنکھوں سے چلا جاتا ہے
کسی کی تو دل میں منتقل ہو جاتا ہے، پھر دل کی آنکھوں سے انسان دیکھتا ہے، دل میں بھی آنکھیں ہیں، دل میں بھی آنکھیں ہیں، انسان ان سے دیکھ لیتا ہے۔ لہٰذا نابینا بڑے حساس ہوتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کمرے میں کون آیا، کون بیٹھا ہے، کیا بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کی دل کی آنکھیں جاگ رہی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال کوہ طور سے حضرت موسیٰ کو یہ اذن ملا، یہ اجازت ملی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حکم بھی ملا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے جا کر ہمارا پیغام دو۔ فرعون کئی تھے، ان کو کہتے فرعین مصر۔ ہم ہر فرعون کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک فرعون وہ بھی تھا جس کی بیٹی تھی حضرت ہاجرہ علیہ السلام، اور ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ہاجرہ فرعون مصر کی بیٹی تھیں، حضرت سارہ کی لونڈی نہیں تھیں۔ حضرت ہاجرہ کی شادی حضرت ابراہیم سے فرعون مصر نے کی تھی۔ یہ اسرائیلیات ہیں اور یہودیوں کی بتائی ہوئی باتیں ہیں کہ حضرت سارہ کی لونڈی تھی، وہ ایک بادشاہ کی بیٹی تھی۔ تو اسی فرعین مصر میں جو رامیس تھا، جسے رامسس کہا جاتا ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف تھا، جو کہ فرعون مصر کا بھتیجا تھا، اور فرعون مصر کے انتقال کے بعد تخت نشین ہوا تھا، حضرت موسیٰ کے ساتھ ہی پلا بڑھا تھا، لیکن حضرت موسیٰ سے جیلس تھا، جلتا تھا، حسد کرتا تھا۔ کیوں کرتا تھا؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک خاتون نفریتی پسند کرتی تھی، نفریتی کی محبت میں وہ گرفتار تھا۔ پوری کہانی بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ حضرت موسیٰ ان چکروں میں پڑنے، وہ نبی تھے بھائی، ان کے لیے پہلے سے حضرت شعیب کی بیٹی کا انتخاب ہو چکا تھا، حضرت صفورہ علیہ السلام، ان کا انتخاب ہو چکا تھا۔ لہٰذا نفریتی ان کی محبت میں مبتلا تھی، اور وہ چاہتا تھا رامیس کہ وہ شادی کر لے۔ اس حسد اور جلن کی وجہ سے وہ حضرت موسیٰ اسی محل میں پلے بڑے تھے، حضرت آسیہ کی نگرانی، جو فرعون کی اہلیہ تھی۔ یہ وہ فرعون تھا جو انتقال کر چکا ہے۔ یہ اچھا فرعون تھا، اس نے تو پالا تھا، لیکن یہ فرعون اچھا بھی نہیں تھا، اس لحاظ سے کہ اس نے بچوں کے قتل کا حکم دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کیا پلوایا، اسی کے ہاتھوں پلوایا، کیونکہ خواب یہ نہیں تھا کہ تجھے قتل کیا جائے گا، خواب یہ تھا کہ تیری حکومت ختم ہو جائے گی۔ فرعین مصر کی حکومت ختم ہونی تھی۔ حضرت موسیٰ اس کے پاس گئے، اب ظاہر ہے وہ پہلے ہی جلا بھونا بیٹھا ہے، حضرت موسیٰ جا چکے ہیں، پہلے محل سے جا چکے ہیں۔ وہ کیوں گئے؟ کیونکہ وہ بنی اسرائیل پر ظلم ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے، تو انہوں نے ایک بنی اسرائیل پر ظلم کرنے والے ایک فوجی، جو کہ فرعونی فوج سے تعلق رکھتا تھا، اس کو آپ نے قتل کر دیا تھا، اور اس کے بعد آپ وہاں سے فرار نہیں ہوئے تھے۔ یہ سب میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ لوگ بیان کرتے وقت نبیوں کے ادب بھول جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ اس کے بعد وہاں سے معاذ اللہ فرار ہو، بھائی اللہ کا حکم تھا یہاں سے چلے جاؤ، چلے گئے، ورنہ حضرت موسیٰ کو فرار ہونے کی ضرورت تھی؟ نبی اپنی ایک آنکھ دیکھتا پورا مصر جل جاتا، نبی کی آنکھ میں ایسے جلال ہوتا ہے، تو وہ چلے گئے تھے، کیونکہ ان کو حضرت شعیب سے ملاقات کرنی تھی، حضرت صفورہ سے شادی ہونی تھی۔ شادی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور پھر یہ کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سر اٹھایا ہے، کیونکہ اس فرعون نے حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد اتنا خوش ہوا تھا کہ اس نے کہا میں خدا ہوں، معاذ اللہ۔ تو یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ بھئی اب اس کے پاس جاؤ، یہ طور کے قریب ہے، طور ملک شام کے قریب ہے، اور وہ کفر و فساد میں حد سے گزر گیا ہے، اور کفر و فساد میں معصیت ہے، نافرمانی ہے، لہذا سے جا کر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ پہلے پیغام دیا ہے اپنے نبیوں کے ذریعے، آپ کو درست کرنے کی کوشش کی ہے، ہمیں درست کرنے کی کوشش نبیوں نے کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا ہے، اور وہ کوشش کرتے رہے انبیاء کرام علیہ السلام۔ تو وہ آئے، اور آنے کے بعد اس سے کہا کہ
اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور معرفت کی طرف بڑھو۔ یہ تم کن چکروں میں پڑ گئے ہو؟ میں تو تمہیں تمہارے رب کی طرف بلاتا ہوں تاکہ تم ڈرو۔ اب ایک آدمی جو ذہنی طور پر، قلبی طور پر، فکری طور پر آپ کے خلاف و ذات کے خلاف، وہ پیغام کیا سمجھے گا؟ بھئی یوں سمجھ لینا، اہل قریش کی 4 سردار تھے، 4 سردار تھے، بڑے سردار۔ کیا کیا نام تھے ان کے؟ امیہ بن خلف، عتبہ بن ربیہ، عمر بن ہشام یعنی ابو جہل، اور حارث۔ یہ 4 بڑے سردار تھے۔ 5ویں سردار تھے جو ان سے مرتبے میں چھوٹے تھے، ان کا نام تھا ابو سفیان، جو بعد میں اسلام لے آئے۔ اب یہ 4 بڑے سرداروں کی دشمنی کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں تھی، یہ دشمنی بنی ہاشم سے تھی۔ بنی ہاشم تھی کیونکہ اس میں ایک آدمی تھا امیہ بن خلف جس کا تعلق بنی امیہ سے تھا، تو یہ دشمنی بنیادی طور پہ تھی۔ جانتے یہ بھی تھے کہ بت ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، بعد میں یہ باتیں کرتے تھے، یہ تو ہم نے خود حبل ہم نے بنایا ہے، صاف ہم نے بنایا ہے، نائلہ ہم نے بنایا ہے، اس سے کیا ہوگا؟ کہتا تو میں ان کی زبان میں کہہ رہا ہوں، ورنہ میں تو کہتے ہی کہوں گا، کہتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہے، لیکن ہمارے آباء و اجداد کا غرور کہاں جائے گا پھر اگر ہم نے اس کی بات مان لی؟ تو یہی رامی سے مصر کا حال تھا۔ وہ کہتا تھا اگر میں نے بات مان لی تو میرا وہ غرور اور وہ میرا حسد اور جھگڑا کہاں چلا جائے گا، میں نے اگر اس کی بات مان لی۔ اس نے کہا میں تو نہیں مانتا۔ 2 بڑے معجزے تھے، ایک تو عصا ان کا، عصا پھینکا تو اژدہا بن گیا، سانپوں کو کھا گیا، عصا پھینکا تو سمندر میں راستہ بن گیا۔ عصا آج بھی موجود ہے استنبول میں، آپ پھینکیے راستہ نہیں بنے گا کیونکہ موسیٰ کے ہاتھ موجود نہیں، بن ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ قرآن آج بھی موجود ہے، جیتا جاگتا معجزہ ہے۔ جب ہمارے سنانے پر اور ہمارے پڑھنے پر آپ کی یہ کیفیت ہوتی ہے تو سوچئے جو جن پر اترا ہے وہ سناتے ہوں گے تو کیا ہوتا ہوگا، کیا کیفیت ہوتی ہوگی، کیسے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام یہ سن کر داخل ہو گئے۔ کوئی آسان تھا فاروق اعظم کا اسلام لانا؟ کوئی آسان تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا؟ لیکن یہ 40 السابقون اولون ہیں جنہوں نے قرآن سنا اور ایمان لے کر آئے۔ تو اس کے بعد پھر فرعون نے یہ نشانیاں دیکھی۔ ایک اور دوسری نشانی تھی حضرت موسیٰ کے پاس، ید بیضا، یعنی آپ اپنا دایاں ہاتھ جب نکالتے تھے بغل سے تو وہ سفید تھا، اس کو ید بیضا کہا جاتا ہے، سفید ہاتھ۔ سفید ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ وائٹ کلر کا نہیں تھا، وہ نورانی ہاتھ تھا، نورانی، جس سے آنکھیں چدیا جاتی تھی۔ بچے ہی 2-3 سمجھ رہے ہیں میرے خیال ہے، بس باقی تو اور آپ سمجھ رہے ہیں۔ یہ نبیوں کا ذکر ہے، اگر نہیں سبحان اللہ کہنا چاہ رہے تو مجھ سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے، میں اللہ کی تسبیح بیان کروانا چاہتا ہوں آپ سے۔ اللہ میری نیت بھی جانتا ہے اور آپ لوگوں کی خاموشی بھی جانتا ہے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ تھا جو کہ نورانی ہاتھ۔ یہ دونوں معجزے فرعون مصر کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیے، اس نے جھٹلایا، پیٹھ دکھائی۔ پیٹھ دکھانے سے مراد جھٹلایا، پھر گیا، پیٹھ دکھائی، پھر گیا۔ آپ کسی کو پیٹھ دکھا دیں، محاورہ ہے پیٹھ دکھا دی، مطلب آپ کی بات ہی نہیں سنی، پھر گیا اور لوگوں کو جمع کیا اور پھر وہ پکارا، کہنے لگا میں سب سے اونچا رب ہوں، معاذ اللہ، مجھ سے مطلب میں سب سے اونچا رب، یعنی اس نے 2 خداؤں کا دعویٰ کر دیا کہ میں سب سے اونچا رب ہوں۔ تو یہاں پر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑا، اور یہ عذاب آپ کو معلوم ہے، چلے تھے موسیٰ بھی اپنی قوم کو لے کر، چلا تھا فرعون بھی اپنی قوم کو لے کر۔ حضرت موسیٰ نے ایسا پھینکا، نیل شق ہو گیا، راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نیل کے پار چلے گئے، وہ جب آیا تو راستہ بنا ہوا تھا،
وہ جب آیا راستہ بنا ہوا تھا، اس نے کہا یہ میری وجہ سے بنا ہے، اللہ نے پھر بھی اسے مہلت دی، اللہ سے براہ راست لڑ رہا ہے، کہہ رہا ہے میری وجہ سے بنا ہے، راستے پہ چل پڑا، لیکن عین بیچ سمندر جب وہ پہنچا تو راستہ بند ہو گیا۔ تو یہاں پتہ یہ چلتا ہے کہ راستے منزلوں تک نہیں پہنچاتے، رہنما منزلوں تک پہنچاتے۔ راستے منزلوں پہ نہیں پہنچاتے، رہنما منزلوں پر پہنچاتے۔ ایک رہنما فرعون تھا، ایک رہنما موسیٰ تھے، اور مرتے ہوئے بھی ہچکولے اس نے کئی کھائے، غوطے کھائے، توبہ کر لیتا بچ جاتا، آخری غوطے پہ کہہ رہا ہے جب موت آ گئی قریب، مرنے والا ہے، اللہ نے کہا اب تیری توبہ قبول نہیں ہے، اب تو دنیا اور آخرت کے لیے ایسا عذاب بن گیا ہے، اور ایسا عذاب تجھ پہ دیا گیا ہے کہ تجھے زمین نصیب نہیں ہوگی۔ اب میں ایک چیلنج کرتا ہوں، آج پھر 18 سال سے کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ قرآن کو آپ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ابھی غلط ثابت کر سکتے ہیں۔ 1439 میں تو ہجری سے چل رہا ہوں نا، تو 1439 ہجری ہے، ہجری سے پہلے قرآن آتا ہے نا، نازل ہوا، تو میں کہوں گا کہ 1468 سال سے قرآن ہے دنیا میں بات کر، ورنہ تو کائنات میں پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال سے لوح محفوظ پر محفوظ تھا۔ تو آپ فرعون کو دفنا کے دکھا دیجئے، آج بھی موقع ہے یہودیوں کے پاس، فرعون کو دفنا کے دکھا دیں، تو قرآن کو آپ معاذ اللہ جھوٹا ثابت کر سکتے ہیں۔ فرعون دفن نہیں ہوتا، اس کا مطلب قرآن سچا ہے کہ اسے نہ زمین ملی نہ آسمان ملا۔ فرعون آج بھی برٹش میوزیم میں اس کی نعش رکھی ہوئی ہے، لوگ جاتے، ایک تماشا بنا ہوا ہے اور وہ اسے دیکھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا بے شک اس میں سیکھ ملتا ہے جو اس سے ڈرے، جو تقوی اختیار کرتے ہیں انہیں اس سے سیکھ ملتا ہے، انہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ساتھ کیا کیا۔ اور یعنی آپ جب یہ کہہ دیں کہ میرے اوپر کوئی رب نہیں ہے، میں مطلب تکبر، غرور، ایکچولی یہ سزا تھی تکبر کی، غرور کی، سچ کو جھٹلانے کی۔ اور جتنے لوگ بدر میں مارے گئے، آپ نے ان کی قبر کے گڑھے کے پاس جا کے، جس میں سب مشرکین اس پہ ڈال دیے گئے تھے، آپ نے یہ کہا کہاں گیا ابو جہل تیرا غرور، کہاں گیا امیہ تیرا تکبر، یہی کلمات تھے۔ تو تکبر اور غرور انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ کس بات کا غرور؟ ارے سرور میں رہو یار، غرور میں کیوں رہتے ہو؟ تمہیں اللہ نے سرور عطا فرمایا، سرور میں رہو، حضور میں رہو، غرور میں کیوں رہتے ہو؟ اتنی دور کیوں رہتے ہو؟ کچھ قریب رہا کرو۔ غرور میں رہنے والے بہت دور رہتے ہیں، اور جو قرب حاصل کر لیتے ہیں وہ بہت قریب ہو جاتے ہیں۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہم بڑی تیزی کے ساتھ ماشاءاللہ آیات کی تلاوت کر رہے ہیں، اور میرا ایمان ہے اور یقین ہے کہ ہم رمضان المبارک کے آخری عشرے تک یہ امہ پارہ ختم کر لیں گے۔ ایک وقفہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔